أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات ہمیشہ کی طرح خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص آج کی شب کے صدقے میں تمام زوار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو قبول فرمائے اور آج کی شب کے صدقے میں تمام عزاداران مظلوم کربلا کی عزاداری کو قبول فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام پر عزاداروں کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس اعتبار سے کروں سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا فردن تحدید سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات مجلس سماعت کرتے رہے اور تشریف لاتے رہے اور وہ حضرات جو آج بھی آئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں اور اسی طرح سے نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے صاحب الزمان ٹرسٹ کے تمام تر ذمہ داران افراد کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ سب احباب کی زیارت کے قابل بنا میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ سے بھی اور انتظامیہ سے بھی بس اتنا ہی سمجھ لیجیے جو کمال مجھ میں رہا وہ ان کی عطا تھی اور جو کمی مجھ میں رہی وہ میری خطا اتنا ہی مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ میں اپنی کمیوں کو بھی جانتا ہوں کہ مجھ میں بہت ساری کمیاں رہیں علمی اعتبار سے بیان کے اعتبار سے لیکن اس کے باوجود مولا کی عطا بھی بہت ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تو بہرحال یہ میرا اخلاقی فریضہ بنتا تھا جس کو میں ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بالاخص اہل بیت کا اور خصوصاً مولا حسین کا شکریہ ادا مجھے کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں ان کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں کرتا پھر رہا ہوں اور یہ ان کی عطا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نصیب ہوتی ہے اور نہ جانے اگر یہ عطا نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یقیناً یہ لطف و کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا اور ہم سب کے خالق کا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے گا
تاکہ اس سے بہتر میں آپ حضرات کی خدمت کر سکوں اور بہترین طریقے سے پیغام محمد وعلی محمد تک پہنچا سکوں. آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. درود پڑھتے محمد وعلی. جیسا کہ جو مسلسل مجالس میں تشریف لا رہے ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو وقت کی عین ضرورت کے مطابق اور جس کی انتہائی ضرورت کا احساس کیا گیا وہ ہم لے کر چل رہے ہیں. موضوع گفتگو ہمارا ہے عزاداری اور انسانی تکامل، یعنی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس کے لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا رہتا ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے. شعائر جمع شعیرہ کی ہے اور شعیرہ کا معنی ہے علامت اور نشانی، یعنی جو بھی اللہ کی علامات کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کا تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے. یہ ہے اس کا ظاہری سا ترجمہ اور اسی پر ہماری گفتگو ہے. اور کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ موضوع کسی حد تک سمیٹا جا سکے، اور آپ خود بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ کوشش یہی رہی ہے کہ موضوع سے باہر بھی نہ جایا جائے، لیکن اس کے باوجود وقت کم ہونے کی وجہ سے مکمل تو نہیں ہو رہا، لیکن جہاں تک ممکن ہے بات کو پہنچا کر اور اس کا نتیجہ دے کر آپ کی خدمت سے اجازت لے لوں گا. بہرحال یہ ہے کہ انسانی تکامل کے لیے گفتگو کو لے کر یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ انسانی تکمیل کے لیے جس کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے وہ ہے علم. پہلا مرحلہ بیان کیا گیا کہ علم کے ذریعے سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. پھر اس علم کے دو طریقے ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے. علم دو طریقوں کے ذریعے سے اس کے پاس علم آتا ہے. ایک علم وہ ہے کہ جو ہم حصول کرتے ہیں، جاتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول کالج میں جا کر جس کو ہم حاصل کرتے ہیں. ایک وہ ہے اور ایک وہ علم ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا. جب یہ والا علم ہے تو اس کا معلم، اس کا ٹیچر، اس کا استاد خود خدا ہے. خدا کی ذات ہے کہ جو انسان جو اپنے بندے کو تعلیم دیتی ہے. لیکن پیچھے شرط کیا ہے کہ تقوی اختیار کرے. تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی کو اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی تعظیم شعائر کرتا ہے وہ دلوں کا تقوی بنا لیتا ہے. وہ تقوی کو قوی بنا لیتا ہے، تقوی ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. تو عزیزان محترم یہ شعائر اللہ کیا ہیں اسی کو ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ واضح اور روشن شاعر اللہ بننے کا مصداق ہے انہی پر ہماری گفتگو ہے کہ جتنا بھی دین مبین اسلام ہے اگر کائنات میں پھیل رہا ہے تو وہ عزاداری کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے ہی اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے. کتنی بھی آپ حقیقتوں کو آپ دیکھیں گے، جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی وہ صرف اور صرف اگر آپ کو حقیقی اسلام نظر آئے گا جہاں پر، یعنی اسلام کو جوڑا نہ جائے دہشت گردی کے ساتھ، یعنی حقیقی اسلام آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے اور کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی عزاداری مظلومے کا عبارہ نظر آئے گا.
لہذا یہ کسی عام فرد کا یہ جملہ نہیں ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اور ذہنوں میں محفوظ کیجیے گا، یہ کسی عام فرد کا جملہ نہیں ہے، ایک فقیہ کا جملہ ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے اپنا لوہا بنوایا، اور لوہا بنوانے کے بعد جب اپنے اور پرائے جس کو سب مان گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہم نے یہ کیسے حاصل کیا؟ تو رہبر کبیر آواز خمینی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما حج داریم ہمیں محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، توجہ فرمائیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی عزاداری کا ہی نتیجہ ہے، یعنی یہ عزاداری ہے جو سبب بنتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی ہر چیز کا حصول کر رہے ہیں۔ ضرور پڑھتے ہیں تو اس اہمیت کا اندازہ ہوا کہ بات جذباتی نہیں کہی گئی یا کسی عام شخص کی نہیں ہے، یہ ایک فقیہ کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک فقیہ کی نظر میں جب اس عزاداری کی اتنی اہمیت ہے تو ہمیں ہر وہ چیز تلاش کرنا ہوگی جس کے ذریعے سے انسانیت تکمیل پاتی ہے، جن کے ذریعے سے انسانیت مکمل ہوتی ہے، وہ عزاداری کا حصہ ہے، لیکن ہمیں ان کو تلاش کرنا ہوگا اور اسی عزاداری کا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا اور اسی کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اسی عزاداری کا، آپ جیسے مومن جو عزاداری انجام دیتے ہیں، اسی عزاداری کا تحفظ کر کے، تاکہ یہی ہم نے فلسفہ عزاداری میں بھی بیان کیا تھا کہ فلسفہ عزاداری ایک یہ بھی ہے کہ آپ نسلاً بعد نسلاً اس ذکر کو بعد والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کب پہنچائیں گے؟ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے۔ تو یہ ہے کہ دشمن بھی اسی پر ہی وار کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس چند چیزیں ہیں جن میں سے سب سے عظیم چیز جو ہے، میں باقی پر ابھی فی الحال میرا موضوع بھی نہیں ہے، گفتگو بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سے ایک عظیم بلکہ سب سے عظیم چیز ہماری عزاداری، اور دشمن اسی پر ہی حملہ کرتا ہے، کبھی باہر سے حملہ کرتا ہے، کبھی اندر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں کروا کر مختلف انداز میں پھر بھی اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہوں کیونکہ میرا مزاج ہی یہ نہیں ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو صرف اتنا متوجہ تو کرنا ہوگا نا کہ اس عزاداری کا تحفظ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے اوپر علماء کا خون کتنا بہا ہے، شیعہ کا کتنا خون بہا ہے۔ یہ ایک عام اور سادہ چیز نہیں ہے کہ جو سستے داموں میں ہمیں ملی ہو اور ہم جس کے دل چاہے ہم ہاتھ میں دے دیں، نہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہی عزاداری ہے جس کے ذریعے سے حقیقی اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اگر انسان کی تکمیل کی سب سے پہلی جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، ضرورت سمجھی جاتی ہے، وہ ہے علم، اور وہ بھی ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں ملتا، حقیقی علم یہیں پر ملتا ہے، اسی دروازے سے آ کر ملتا ہے، اسی مجلس اعلیٰ سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے آگے اگر گفتگو کو لے کر چلوں تو وہ یہ ہے کہ علم کے بعد کا مرتبہ ہے معرفت۔ جب معرفت آتی ہے تو یہ علم سے آگے بڑھ جاتی ہے بات، کیونکہ علم کا دائرہ وسیع ہے اور معرفت کا دائرہ اس سے تنگ ہے۔ یعنی علم ضروری نہیں ہے کہ معرفت بھی لے کر آئے۔ علم منطق میں اگر کہا جائے تو اس کی نسبت پائی جائے گی عموم خصوص مطلق کی، یعنی ہر علم معرفت نہیں ہے لیکن ہر معرفت علم ہے۔ متوجہ ہوئے؟ تو یہ ہے کہ یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ جہاں پر علم آ جائے تو یہ نہیں سمجھ لیجیے گا معرفت بھی آ گئی۔ علم کا آ جانا کافی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کا فقط اتنا مقام ہے کہ وہ ایک چراغ کی طرح ہے، جیسے روشنی ہوتی ہے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کیا کیا کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے علم کا مقام۔ معرفت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے، یہ کیسے رکھا ہوا ہے، یہ ہے اس کے بعد والا مقام۔ اور جب تک یہ نہ آئے گا اس وقت تک انسان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ انسان کی تکمیل کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ علم تو کربلا میں دشمنان اہل بیت بھی جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے،
علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ سارا کچھ علم رکھتے ہوئے لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے. معرفت کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے علم کے باوجود انسان اس ذات اور حقیقت سے منحرف ہو جائے. لیکن جب معرفت آتی ہے، چلے آپ کے یہاں کے ماحول کے مطابق کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے نماز واجب ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تقریباً سال کو ہی یہ تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ نماز واجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. جب علم آ جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ معلوم ہو گیا کہ نماز واجب ہے، لیکن جب معرفت آ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھتا ہے. یہ مقام معرفت ہے. تو یہ ہے کہ علم کا پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد ہے معرفت کا درجہ. لہذا اب معرفت حاصل شروع کہاں سے؟ بس یہاں سے آج کی گفتگو کا کچھ آغاز ہے اور آج کی شب کیونکہ اہم شب ہے، اسی میں مجھے نتیجہ بھی دینا ہے. اب یہی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ معرفت کی ابتدا کہاں سے ہے. لہذا میں کہیں دور کا سفر نہ کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ہمیں معرفت کا طریقہ بتایا ہے، جو انہوں نے یقیناً آپ وہی بتائیں گے نا کہ جو اہل معرفت ہے، جو اہل علم ہے، جو اہل معرفت ہے، تو انہی کے ذریعے سے ہی ہمیں معرفت حاصل ہوگی. اب معرفت کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ وہ لوگ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو دعائے معرفت پڑھتے بھی ہوں گے، دعائے معرفت معلوم بھی ہوگی. تو یہ دعائے معرفت یہ اہم ترین طریقہ ہے معرفت کے حاصل کرنے کا. ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی معرفت کو حاصل کرو تو اس انداز سے کہو کہ اللہم عرفنی نفسک. بس آج کی گفتگو کا یہ حصہ اہم ہے اور آپ کی خدمت میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. توجہ فرما لیں، یعنی اپنی ذات کی معرفت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور یہ معصوم بتا رہے ہیں کہ معرفت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ نیچے سے نہیں، وہاں سے شروع کرنا ہے. اور وہاں سے کیا ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما. اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک، اے پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی، لم عارف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا. آپ دیکھیے گا، ذرا محسوس کیجیے گا اس بات کو کہ کس طرح سے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. معصوم کہاں سے کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں اور حقیقت دین کو مکمل پہنچانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہم عارفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم عارف حجتک، میں تیرے نبی کی پہچان نہیں کر سکتا اگر تیری ذات کی مجھے پہچان نہ ہوئی. اور حقیقت میں مسئلہ ہی یہاں پر آگے بنتا ہے کہ دنیا جو نہیں سمجھ پائی آج علی اور نبی کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کو نہیں سمجھ پائے. اگر وہ خدا کو سمجھ لیتے تو نبی کو بھی سمجھتے اور آگے نبی کو بھی سمجھتے. اب اسی وجہ سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس ذات کی معرفت ہو جائے. اگر اس ذات کی معرفت ہوگی تو اس کے بعد بھی معرفت آ جائے گی. لیکن اگر اس ذات کی معرفت نہ ہو سکی تو پھر اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی معرفت نہیں ہو سکتی. تو اب یہ ہے کہ اللہم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. وہ فرمائیے گا اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک إن لم تعرف رسولک، اے پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ عطا فرمائی. فإنک إن لم تعرف رسولک، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ عطا فرمائی، لم عارف حجتک، اے پروردگار تیری آخری حجت کی بھی معرفت نہ ہوگی. تیری طرف سے بھیجی ہوئی حجت جو ہے، جو اتھارٹی رکھتی ہے، جو حجت خدا ہے، اس کی بھی ہمیں معرفت نہیں ہوگی. تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے 3 معرفتوں کا ذکر ہے اس کے اندر: اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور حجت خدا کی معرفت.
پھر کیا کہا؟ اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. متوجہ ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے. خاموش میں مجھے پڑھنا آتا نہیں، آپ کو پڑھ رہا ہے. آپ تو پورا خمسہ میرا آپ کے ساتھ گزر گیا ہے. اگر ابھی ہم ایک دوسرے کا میں تو مجمع کو اتنی دیر اپنے سے دور ہونے نہیں دیتا جتنی دیر آپ نے لگا دی ہے. تو آپ یہ ہے کہ عزیزان محترم ذرا غور تو کر لیں کہ اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک إن لم تعرفنی حجتک، اے پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ غور والی یہ ہے بات. اب آپ کے ایمان کا تقاضا یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اس معرفت کی منزل پر آئیں. ذرا غور کیجیے گا، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے پروردگار اگر تو نے اپنی معرفت عطا کی، مجھے رسول کی معرفت نہیں ہوگی. اگر رسول کی معرفت نہ ہوئی تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اور اگر تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی زلالت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. فقط آپ نے سن لیا لیکن غور سے اس کو جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی معصوم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو نے حجت خدا کی معرفت حاصل نہ کی تو گمراہ ہو جاؤں گا. کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تمہارا محمد رسول اللہ پڑھا کسی کام نہیں آئے گا، تمہارا دین پر عمل کیا تمہارا کسی کام نہیں آئے گا اگر حجت خدا کی معرفت حاصل نہ ہوئی. اگر حجت خدا کی معرفت حاصل نہ ہوئی تمہارا سب کا سب بیکار ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ ہے کہ خدا کو فقط ایک مان لینا کافی نہیں ہے عزیزوں، اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی بات کو بھی ماننا ہے. اس کے ساتھ اس کی بات کو ماننے کے ذات فقط مان لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، توحید اس چیز کا نام ہے ہی نہیں. ورنہ اگر توحید اسی چیز کا نام ہوتا تو شیطان سب سے بڑا موحد تھا، شیطان سب سے بڑا اللہ کرنے والا تھا. لیکن اپنی ذات میں اس اعتبار سے وہ اللہ کی ذات کو مان رہا تھا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مان رہا تھا. تو اللہ کی بات کو بھی ماننا ہوگا. اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات یہ ہے کہ جیسے مجھے مان رہے ہو میرے بھیجے ہوئے کو بھی ایسے ہی مانو. جب ان کو مانو گے تب مجھ تک پہنچ پاؤ گے. تو اے عزیزو یہ ہے معرفت حجت خدا کہ جس کی وجہ سے اگر اس کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. اور وہی حجت خدا کا آج کام کیا ہے ذرا غور کر لیں. بلاخر یہ حجت خدا ہے، بندہ ہدایت میں ہے، ان کا کیا کام ہے؟ مجھے اپنے موضوع تک جانا ہے نا. یعنی حجت خدا ہے، معرفت دعائے معرفت کو پڑھتے ہوئے یہاں تک آ گئے. یعنی حجت خدا ہے لیکن وہ ذات کیا کام کر رہی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ تو زیارت ناحیہ میں میرے مولا، کیونکہ ہم نے بعض چیزیں خاص ایک جگہ کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں بس اسی میں ہی رہ جاتے ہیں. میرے مولا خود فرماتے ہیں زیارت ناحیہ کے اندر یہ موجود ہے جملے میرے مولا کے اور آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے اس موضوع کے ساتھ کتنے وہ سازگار ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے مولا یہی یہ تصور تو ذہن میں ہے نا، معرفت خدا، معرفت رسول اور معرفت حجت خدا. اور وہ ہے کہ اگر جس کی معرفت نہ ہو انسان دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. اور وہی حجت خدا کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے میرے چار امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے میرے جد میں آپ پر صبح بھی ندبہ کرتا ہوں. لفظ بولو کریں ندبہ کرتا ہوں. دعائے ندبہ ہوتی نا پڑھتے ہیں. ندبہ یعنی گریہ کرنا با آواز بلند رونے کو کہا جاتا ہے ندبہ. اور کیا فرمایا کہ میں آپ پر ندبہ کرتا ہوں. کب؟ صبح بھی کرتا ہوں رات کو بھی کرتا ہوں. یعنی میرا کام کیا ہے؟ صبح بھی رونا ہے رات کو بھی رونا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح بھی عزاداری کرتا ہوں میں رات کو بھی عزاداری کرتا ہوں.
یعنی صبح بھی عزاداری ہے، رات بھی عزاداری ہے۔ تو واضح لفظ ہے نا، وہ میں نے کسی چیز کا جملے کا اضافہ تو نہیں کیا۔ یعنی رونا گریا کرنا، اسی کا نام عزاداری آپ نے رکھا ہے نا۔ تو یہی عزاداری، یعنی میں صبح بھی عزاداری کرتا ہوں، میں رات کو بھی عزاداری کرتا ہوں۔ تو آپ وہ سمجھے ہم لوگ کہ وہ کتنا عظیم عمل ہوگا جس کو وقت امام زمانہ کر رہے ہیں۔ امام زمانہ جس کو یہ ذہن میں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دور کی سب سے بڑی حجت امام زمانہ۔ جب ایک طرف سے یہ شخصیت سمجھ میں آ گئی تو وہ کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ کر رہے ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں وہی تو سب سے بڑا ہوگا نا، چاہے جو بھی آپ انتخاب کریں۔ لیکن معصوم نے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور تاکہ میں اس کا نام لے کر اس کی اہمیت کم کر دوں، نہیں، کسی خاص طرف نہیں بلکہ کسی عزاداری کی طرف اشارہ کیا، خاص واضح الفاظ میں فرمایا، جس کو اگر کہا جائے کہ نص موجود ہے، نص کے طور پر معصوم فرما رہے ہیں کہ میں دن بھی عزاداری کرتا ہوں، میں رات بھی عزاداری کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں ہے۔ ایک تو حجت خدا جو سب سے اس وقت عالم امکان کی ایک خاص ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے ذہن میں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ صبح و شام عزاداری کر رہے ہیں۔ پھر عزاداری کیسی کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، اس طرح بات پہنچ رہی ہے نا۔ دیکھیں عزاداری کیسی کر رہے ہیں۔ عزاداری کا ایک طریقہ ہے نا، دیکھیں عمل ہے نا، عمل بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیسی عزاداری کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ابکین علیک، میں آپ پر روتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ لا ابکین کا، میں آپ پر روتا ہوں، گریا کرتا ہوں، بدلا دمو ہے دما، یعنی میں آپ پر روتا ہوں اور اس انداز میں روتا ہوں۔ میرے رونے کا طریقہ کیا ہے؟ میری عزاداری کا طریقہ کیا ہے؟ میری عزاداری کو سمجھو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس عزاداری کا مقام کیا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی عزادار الحمدللہ سب عزادار ہیں، سب روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک مجھے ایسا عزادار نہیں ملا جو خون کے آنسو روتا ہو۔ اگر آپ کے علم ہو تو مجھے بتائیے گا، آج تک تاریخ نے کسی کے بارے میں ایسے نہ لکھا تو وہ وقت کا امام سب سے پہلے سب سے بڑی ذات وہ کیا ہے کہ گریا کر رہی ہے، عزاداری کر رہی ہے۔ کون سا بدلہ دمو دمن، یعنی آنسو کے بدلے خون رو رہا ہوں۔ تو ہماری جتنی عزاداری بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کم ہے اس وقت کے امام کے مقابلے میں جو وقت کا امام کر رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، اس پوری کائنات کے سب سے بڑے عزادار کا نام امام زمانہ ہے۔ یعنی سب سے بڑا، اگر سوال کیا جائے تمام عزاداروں سے کہ سب سے بڑا عزادار کون ہے، جیسے علم کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں نا سب سے بڑا عالم کون ہے، تمہارے جہاں پر کیا جواب ہوگا کہ عزاداری پورا نصاب ہے، سب سے بڑے عزادار کا نام کیا ہے، سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ تو کون ہے؟ وقت کے امام ہیں، صاحب الزمان ہیں، وہ ہے وقت کے سب سے بڑے عزادار۔ اب دنیا سمجھے، خود اپنے بھی سمجھے، پرائے بھی سمجھے کہ جو عمل سب سے بڑی عزاداری وہ ذات کر رہی ہو، اس عمل کو کم رنگ نہ کیا جائے، اس عمل کو کم نہ سمجھا جائے۔ کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی اشارے کیے ہیں کہ اس آنسو کا کیا فائدہ؟ یہ تو وقت کے امام سے جا کر پوچھو، وقت کے امام بتائیں گے کہ اس آنسو کا کیا فائدہ ہے۔ وقت کا امام صبح بھی رو رہا ہے، رات بھی رو رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وقت کے امام جب رو رہے ہیں، اگر ہم یہ روئیں تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر ہم روتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کم رو، ایسے نہ رو، ویسے نہ رو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ وقت کا امام کیا کر رہا ہے؟ یعنی سب سے بڑی عزاداری وہ برپا کر رہے ہیں، سب سے بڑے عزادار میرے مولا ہے۔
تو اے عزیزو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو عمل سب سے بڑا، اچھا پھر سوال میں کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا مکمل انسان کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھبرا رہے میرے خیال میں ایک سوال میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اب آپ وہاں سے ڈوبے راستے میں جتنی جگہ تھی میں روک کر آگے بڑھ گیا ہوں کیونکہ مجھے آج یہاں پر ہی آنا تھا، تو وہ یہی ہے کہ وقت کے امام، تو اب یہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں سمجھنے کی؟ تو اب یہ ہے کہ کامل اور اکمل کون انسان ہے؟ بھی وقت کے امام ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی مکمل نہیں ہے۔ تو جو کامل اکمل انسان کر رہا ہے، اب جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل کرے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو وہی کرنا ہوگا جو وقت کا ایمان کر رہا ہے۔ جو وقت کا ایمان کر رہا ہے اسی کے ذریعے ہی سے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو جب وقت کا ایمان عزاداری کر رہا ہے تو پھر عزادار کو بھی عزاداری ہی کرنا ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں عزاداری کا مفہوم ہی کچھ اور دیا گیا۔ بات تو یہ ہے کہ ہم جب عزاداری کریں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا کہ جو ہم بس یہ فرش عزا پر بیٹھ گئے اور بس سینے پہ ہاتھ مار دیا، صرف اسی کا نام عزاداری۔ میں نے نصاب عزاداری بیان کیا تھا اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام کی زبان سے، اس کو مزید آپ پڑھیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا کہ کس طرح سے کہا گیا ہے کہ عزاداری کیا کیا چیز ہے۔ تو عزاداری فقط اور فقط، ہاں یہ اس کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عزاداری یہ ہے کہ مکمل ہے، یعنی ایک طرف کیا ہے معصوم کا، پھر ذرا بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ عزاداری مولا کے فرما رہے ہیں میں صبح بھی روتا ہوں رات کو بھی روتا ہوں، تو یہ میرے مولا کا عمل ہے، تو کیا نماز نہیں پڑھتا ہوں؟ توجہ فرما، سوال ہے نا بھائی، آج تھوڑی سی بات میرے خیال میں ایسے ہی ڈالی کرنے دیجیے، یعنی واقعی امام نماز بھی تو پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عزاداری کا ٹکراؤ ہے نماز سے، نہیں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ امام نماز بھی پڑھ رہا ہے، عزاداری بھی کر رہا ہے، اور یہ یہاں سے سلسلہ نہیں ہے بلکہ امام سید سجاد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ میرے مولا کے سامنے جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو میرے مولا سید سجاد وضو بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے، افطار کا وقت آیا، کھانا سامنے آیا اور کھانے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی افطار کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے مولا نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ سیرت دے دی کہ عبادات جو بھی تم کرتے چلے جاؤ، ساتھ ساتھ عزاداری بھی کرتے چلے جاؤ اور عزاداری کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے چلے جاؤ، یہی تو تمہارا طریقہ ہے، اور یہی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ عزاداری کرو تو ہماری طرح، عزاداری کرنا ہے تو ہماری طرح کرو جیسے ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم ٹکراؤ نہیں کرتے۔ آج یہ مشکلات ہوتی ہیں بعض دفعہ، تو یہ ہے کہ ایسا نہیں، لیکن جو حقیقی عزادار ہوتا ہے نا، جو پکا عزادار ہوتا ہے، پکا عزادار پکا نمازی بھی ہوتا ہے، اور جو پکا نمازی ہوتا ہے نا وہ پکا ماتمی بھی ہوتا ہے، وہ پکا عزادار بھی ہوتا ہے، وہ پکا ماتمی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف سے بارہ میں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا، کیونکہ بزرگ اس وقت مسجد کی زینت ہوتے ہیں، نوجوان ماتم کی زینت بنے ہوئے ہیں، تو یہ تقسیم جو ہوتی جا رہی ہے، نہیں چاہیے مسجد والوں کو آگے چاہیے کہ وہ ماتم کا حصہ بنے اور ماتمیوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کا حصہ بنے، اگر مکمل عزادار بننا ہے، اگر مکمل۔ لیکن اگر وہ جزوی عزادار بننا ہے، ایک گالی ہے بس کافی ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے تو فقط رکوع کر لینے سے نماز ہو جائے گی، پڑھنی نماز ہے، فقط میں رکوع کر کے بیٹھتا ہوں نماز ہو جائے گی، فقط دو سجدے کر کے بیٹھتا ہوں نماز ہو جائے گی، نہیں، وہ خاص پورے اعمال کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ تو اسی طرح سے عزاداری بھی مکمل ایک مجموعے کا نام ہے عزاداری، جب تک وہ مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک عزاداری نہیں ہوگی، اور جب تک عزاداری نہیں ہوگی انسانیت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس کا ایک قسم کا نتیجہ۔ اور عزیزوں، یہ عزاداری ایک بہت بہترین اور عظیم گوہر ہے، اس عزاداری کے ذریعے سے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات نے کی ہیں، اور یہی عزاداری ہے جو ہمارے پاس سب سے عظیم جب تحفہ ہے، تو اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عزادار بنا کے رکھنا ہے۔ میں نے پہلی مجالس میں بھی عرض کیا تھا کہ عزادار کا تمغہ سب سے اوپر والا ہے، جتنے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہم یہ کہ الحمدللہ انسان ہیں، انسان کے بعد مسلمان ہیں، مسلمان کے بعد صاحب ایمان ہیں، لیکن جو سب سے آخری ڈگری ہے نا اسے کہتے ہیں عزادار۔
یہ پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے نیا سمجھ کر بھائی کیا کرنا ہے، نیا سمجھ کر بات بتانے کو آپ سر سے گزار دیں تو وہ الگ بات ہے. میں تو ایک ایک چیز کے اوپر بھی دلیل رکھتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی تھی حسین و منی و انا من حسین، آیا اس کے اوپر عدل بھی ہے یا نہیں ہے، میں تو اس کو بھی دلیل کے ساتھ پڑھا ہے. میں نے آج انتظامیہ کے لوگوں کو دکھایا ہے تاکہ یہ مطمئن رہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پڑھنے والا تو بیچارہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، بعد میں گلے میں آ جاتا ہے انتظامیہ کے. تو اس وجہ سے یہ کہ پوری ذمہ داری سے میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اسی اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ آزاداری دیکھیے کہ یہ ہے کہ سب سے آخری درجہ اور آخری ڈگری کیا ہے، آزادار کی ہے. وہ کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں. غور کیجیے گا میرے ہر جملے پر، کیونکہ میں زیادہ جو پڑھ رہا ہوں وہ استفادہ کر رہا ہوں آیات و روایات سے، کس سے کہانیاں تو نہیں سنا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں من تذکر، جو بھی یاد کرے، مصابنا، جو بھی ہماری مصیبت کو یاد کرے. غور کیجیے گا آخری ڈگری بیان کرنے جا رہا ہوں. آخری ڈگری کیا ہے، عزادار کے پاس ہے. فرمایا من تذکر مصابنا، جو بھی ہماری مصیبت کو یاد کرے. لمن تو کے بعد مننا، کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو وہ یاد کرے. وہ بکا، اور پھر کیا ہے، وہ روئے. کس پر، ہماری مصیبت پر. یعنی کانا بکا، یعنی جب وہ روئے گا ہماری مصیبت پر تو کانا معانا درجاتنا فی الجنہ یا یوم القیامہ، دونوں طرح کی تعبیریں ہیں. یعنی وہ ہمارے ساتھ قیامت میں ہمارے درجے پر ہوگا. کتنا غور کیا ہے، جو روئے، یعنی بقا کا لفظ آیا ہے، جو بھی روئے ہماری مصیبت پر کانا معانا درجاتنا فی الجنہ یا یوم القیامہ، وہ ہمارے ساتھ قیامت میں کے دن ہمارے درجے پر ہوگا. تو کیا پیغمبر اور اہل بیت کا درجہ کم ہے؟ یعنی درجے کے اعتبار سے جب وہاں پہنچنا ہے تو وہی درجہ جو بنے گا وہ بکا کے ذریعے سے بنے گا. تو اب آخری درجہ کون سا بنا؟ یہی آزاداری عزیزوں. یہ آزاداری وہ آخری درجہ ہے جس کے ذریعے سے معصوم فرما رہے ہیں آپ درجے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، درجے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب اس کا کوئی یہ بھی مطلب نہ لے کہ جیسے وہ معصوم ہوگا یہ بھی معصوم ہو جائے گا. نہیں، سادہ سی یہ تو مثالیں ہیں، بچے کو بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. کہ کوئی جب بڑی شخصیت جاتی ہے تو اس کا ساتھ جو ڈرائیور ہوتا ہے جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہوتا ہے ساتھ والا بھی اسی میں بیٹھا. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈرائیور کے لیے اے سی بند ہو اور پیچھے جو بیٹھا ہو اس کے لیے چل رہا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا. بھی اسی درجے پر ہوتا ہے جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہے اسی گاڑی میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے. اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں. تو عزیزان محترم معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اب جا کر پوچھے گا کہ معصوم کا اور پیغمبر کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ جب نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد یہ کہا جاتا ہے مقام محمود تک پہنچا دے. توجہ فرمائیں، مقام محمود تک. آج اپنے اس کلیجے کو تھام کر اپنا مقام دیکھے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کہاں پر ہیں. عزادار کس شخصیت کو کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے مقام کو آج تک پہچانا ہی نہیں ہے. تو ادھر معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے مقام میں ہمارے ساتھ ہوگا. ادھر سے تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ پیغمبر کو جو مقام محمود ملا ہے نا، وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. مقام محمود ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ آج بھی ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ قیامت کے دن مقام شفاعت کو مقام محمود کے طور پر ملے گا. بہرحال اگر انہیں کی بھی بات مان لی جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مقام محمود ملے گا. مقام محمود کا مطلب یعنی شفاعت ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس، بالکل کریں، جیسے ہمارے پاس مقام شفاعت کا درجہ موجود ہوگا، جو درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا وہ فقط جنتی نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی شفاعت کا حقدار ہوگا کہ کسی کی شفاعت کر کے وہ بھی جنت میں لے جائے، وہ بھی جنت میں لے جائے. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ مقام ہے عزادار. میں مبارکے سے کام نہیں لے رہا ہوں. جزاکم اللہ.
یعنی معصوم کی روایت سے استدلال کیا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. معصوم نے بقا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہماری مصیبت پر روئے گا وہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جنت میں اور کیا ہے قیامت کے دن ہمارے درجے میں ہوگا. یعنی ہمارے ساتھ جو مقام ہمیں حاصل ہوگا وہ ہمارے چاہنے والے سزادار کے پاس بھی ہوگا. تو یہ مقام میں آزادار ہے. لیکن مولا حسین کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان معارف کو اس اعتبار سے سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں. بہت انتہائی سخت قسم کی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب ماحول نہ ہو یا سمجھ میں نہ آنے کا ڈر ہو تو پھر بہت ساری چیزوں سے گریز بھی کرنا پڑ جاتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے میں نے جو خاص چاہو میرے خیال میں متحمل جس چیز کے ہو سکتے ہیں نا, میں ان میں سے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مولا حسین کی خود ذات اور ان کی عظمت کیا ہے. پھر سمجھ میں تاکہ آ جائے کہ ان کی عزاداری کیوں اتنی زیادہ. مولا حسین کے بارے میں روایت کا جملہ ہے. باقی میں نے عرض کیا ہے کہ جو روایات پڑھتا ہوں کوئی سیکنڈ ہینڈ نہیں پڑھتا ہوں, فرسٹ ہینڈ پڑھتا ہوں. یعنی ابتدائی جو ہے وہ پڑھتا ہوں روایتیں. یہ شیخ صدوق نے اس کو اکمال الدین و اتمام النعمہ. اچھا پھر یہاں بھی یہ ہے کہ کتاب کے دونوں طرف سے نام آئے. کوئی یہ بھی نہ کہ مولانا صاحب کو تو کتاب کا نام بھی نہیں آتا اور وہ حوالہ لینے چلے. یہ ہے تمام النعمہ یعنی کمال النعمہ و تمام النعمہ, کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے بھی ہے اور اکمال الدین و اتمام النعمہ بھی ہے. اور اصل نام یہی ہے کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ. اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, آپ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر روایت موجود ہے. باقی کتابوں میں بھی ہے. میں نے ایک معتبر کتاب کا حوالہ دے دیا. شیخ صدوق اس بات کو نقل کرتے اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے. کون سے امام ہیں؟ امام محمد تقی نام امام. نام امام نے کسی دوسرے راوی سے نہیں لیا روایت کو. انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے باپ امام رضا علیہ السلام سے سنا. امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا. یعنی ابھی کا لفظ نہیں استعمال وہاں پر. میں نام لے رہا ہوں تاکہ مومنین کو اس انداز سے بھی یاد ہو جائے. ہمیں سیدھے نام تو یاد ہوتے ہیں لیکن اگر الٹا پڑھنا چاہیں تو نہیں یاد رہ جاتے. لہٰذا اسی ترتیب سے لے رہا ہوں کہ محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا. اب یہ ہے کہ ذرا سنیے گا کہ کیا سنا. یہ ہے کہ اب سنیے گا کہ کیا سنا اور کیا آگے بات ہوئی. امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے جد یعنی نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت ابی بن کعب بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. غور کیجیے گا روایت کے اوپر. میں پوری روایت کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ پاس ابی بن کعب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں جس وقت حاضر خدمت نانا کے ہوا ایک مرتبہ مجھے دیکھ کر فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. پہلا یہی کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اے ابو عبداللہ, یعنی کہ مولا کی آپ جانتے ہیں کونیت ہے. فرمایا کہ اے ابو عبداللہ اے حسین آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو فرمایا یا زین السماوات والارض, اے آنے والے زینت و زمین و آسمان آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں. جب یہ کہا نا قال لہو ابو بن کعب, ابو بن کعب اس وقت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک, یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ توجہ فرمائے. اب یہاں سے کیونکہ آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں اور معراج ہے یہاں پر فضائل کی اور اس عظمت کو پہچانیے گا. اگر ہم اس انداز میں اہل بیت کو سمجھنا شروع کر دیں تو بہت ساری باتیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. میں تو اس انداز کا پڑھنے والا ہوں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے تولا کر لیں تولا خود ہی ہو جاتا ہے. آپ تولا پڑھتے چلے جائیں, تولا کرتے چلے جائیں, خود بخود تولا ہوتا چلا جاتا ہے. اے عزیزو آپ یہاں پر غور فرمائیں. اور اس کے بعد میرے معصوم امام کی زبان سے کیا جملہ نکلا ہے وہ ایک ایک لفظ سننے والا ہے. جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے, اور اس کے بعد پیغمبر نے لب و لہجہ مجھے روایت کا یہ بتا
کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ جلال میں آ کر فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اس ذات کی قسم ہے والذی بعثنی بالحق نبیا۔ اگر پیغمبر قسم نہ کھائے تو کیا امت نہیں مانے گی؟ بھئی یہ تو ایسے صادق ہے کہ جس کو کافر بھی مانتے ہیں کہ سچا بھی ہے اور امین بھی ہے، تو پیغمبر ویسے ہی کہہ دیتے تب بھی ماننا پڑتا، لیکن پیغمبر جلال میں آ کر ایک مرتبہ فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الحسین، کیا فرمایا؟ ان الحسین، شخصیت امام حسین کے بارے میں جو ایک خاص طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، میں خود رک کر اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج مجھے کلیجہ چاہیے اپنا کہ میں اس بات کو سمجھا سکوں کہ یہ بات کتنی عظیم ہے۔ فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ میرا حسین اس کو سمجھو کہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ اکبر ہے۔ عزیزو اس بات کو سمجھیے گا، اس انداز میں سمجھیے گا۔ حوالہ روایت دے چکا ہوں، معتبر روایت ہے، ضعیف نہیں ہے۔ معتبر روایت میں اور درایت پر غور کیا جائے کہ درایت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان الحسین فی السماء، آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ جملے کی آپ ترجمہ بھی دیکھتے چل جائے، کہیں پر کم زیادہ نہیں کرو۔ فی السماء اکبر منہ فی الارض، یعنی آسمانوں میں زمین سے زیادہ اکبر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہاں سے یہ وہ آبادی ہے کہ یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو پائے چلتے ہیں، پیچھے ہٹتا ہوں حق ادا نہیں ہوتا۔ اب مجھے اجازت دو تو میں بات والا جملہ کہوں اور کلیجہ تھام کر اس جملے کو لینے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جملہ کیا ہے؟ معصوم یہ کہہ رہے ہیں فی السماء اکبر منہ، یعنی اللہ کے اس آسمان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے آسمانوں میں میرا حسین زمین سے زیادہ اکبر ہے۔ غور فرما لیں، اکبر ہے، اکبر ہے، کبیر بھی نہیں کہا۔ کبیر بھی بڑے ہی کو کہا جاتا ہے، کبیر ہونا اور ہے، اکبر اور ہے۔ جو اذان کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جب اللہ اکبر، ہر 5 وقت مسلمان اذان دیتا ہے، ہمارے اذانوں کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اب جملہ آپ نے محسوس کیا کہ اذانوں میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ادھر سے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں ان الحسین فی السماء اکبر منہ، یعنی فرما رہے میرا حسین اکبر ہے، ادھر اللہ اکبر ادھر حسین اکبر۔ اللہ 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 اللہ، یہی روایتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اگر اہل سے نہیں سمجھو گے تو نااہل آپ کو مشرک بنا کے چلے جائیں گے۔ یہی تو روایتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، استدلال کی ضرورت ہے، لیکن جملہ ایک ہی لفظ ایک ہی آ رہا ہے۔ لفظ میں دھوکہ نہ کھا جانا، لفظ کو سمجھ لینا۔ ادھر حسین کو اکبر کہا جا رہا ہے، ادھر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کو سمجھو کہ یہ 2 اکبر کیسے ہو گئے۔ یہ اکبر ایک ہی ہو سکتا ہے نا، یعنی اکبر کا معنی سب سے بڑا۔ تو پھر کیسے اس کو سمجھا جائے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو پھر کلیجہ تھام کر اس مسئلے کے حل کو اس مسئلے کے حل کیا جائے، اور وہ یہ ہے اللہ بھی اکبر ہے، حسین بھی اکبر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق عزیزو یہ ہے وہ خالق اکبر ہے، یہ مخلوق اکبر ہے۔ پورا خمسہ ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، بس اس جملے کو جتنا سمجھ سکتے، اسی لیے کہتے ہیں اہل سے سننے کی کوشش کرو، ورنہ کیا ممبر کا حال ہو رہا۔ وہ خالق اکبر ہے، یہ مخلوق اکبر ہے، وہ مسجود اکبر ہے، یہ ساجد اکبر ہے، وہ معبود اکبر ہے، یہ عابد اکبر ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی خالق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے۔
تو اب سمجھ میں آ گیا معصوم جب فرما رہے ہیں تو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہی جو سب سے اکبر ہے مخلوق میں، اسی کی تو عزاداری ہے، اسی کی عزاداری ہے۔ جب اس کی عزاداری ہے تو پھر وہ بھی اکبر ہوگی، وہ بھی اکبر ہی ہوگی، اسی کی عزاداری ہے نا، تو وہ بھی اکبر ہوگی، اور جو ہی اکبر کو انجام دے گا وہی تو انسان اکبر ہوگا۔ موضوع کا نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کس طرح سے کس بات کے ساتھ کیسے کیسے ہے۔ مجھے اپنی اس بذاتی کا احساس ہے کہ بیان میں کمی رہی، علم میں کمی رہی، اور میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن اس دور میں یہ سفارش کی جائے جو بھی پڑھنے والا ہو اسے کہا جائے ہمیں عزاداری سمجھاؤ، عزاداری کی اہمیت کو سمجھاؤ۔ ہم نے تو محدود کر رکھا ہے، ہم تو ایک دوسرے کو پتہ نہ جانے کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ تو اے عزیزو، اب یہ چیز سمجھ میں جب آ گئی کہ جب وہ مخلوق اکبر ہیں تو ان کی عزاداری بھی اکبر ہی ہوگی۔ جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے اکبر عزاداری کا نام عزاداری ہے، اکبر۔ تو یہ ہے عزیزو میرے مولا حسین، اور اسی میرے مولا حسین نے جو دین پر بھی قربانی دی ہے نا وہ بھی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو آج سارا دن اسی سوچ میں سوچ گم رہا کہ مولا آپ اب ہم سے الوداع ہو رہے ہیں، مولا آپ کا چہروں میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، نہیں معلوم آئندہ سال کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ آئے اور ہم سے بچھڑ گئے، مولا بس اتنا نظر کرم کر دینا، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ جس پر آسمان روئے، جس پر فرشتے روئے، جس پر وقت کا امام روئے، کیا ہم اس کو رو سکتے ہیں؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن مولا ہمارا پرسہ قبول کر لینا۔ عزادارو چلے شام، جہاں پر بیویوں کو رہائی کی خبر سنائی جا رہی ہے، وہ پورے واقعات میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن صرف اتنا ہی کہتا ہوں، جب ایک مرتبہ یہ کہا گیا نا اے سید سجاد اب آپ کی قیدوں کو رہا کرتے ہیں، اب آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، رہنا چاہیں تو رہ جائیں، لیکن میرے مولا سید سجاد نے جملہ کہا یزید وہ کون سا مسافر ہے جو اپنے وطن کو جانا نہ چاہے گا، میں اپنے وطن واپس جانا چاہوں گا۔ کہا اے سید سجاد کوئی آپ کی شرط ہو تو وہ بھی بتا دے۔ میرے مولا نے کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہاں پر مختلف روایتیں ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ پھوپھی کے پاس آئے، مختلف وہاں پر شرطیں رکھی گئی، ان میں سے چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں بشیر ابن جزرم یہ مہاری دیا جائے تاکہ یہ راستوں کو جانتا ہے، یہ ہمیں مدینے تک پہنچا دے۔ ایک تو اس کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا سنو گے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے۔ اجرکم اللہ، میں آپ کو رلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، آپ کو تو ساتھ لے جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آج آخری پرسہ ہے 1461 ہجری کا، 1441 ہجری کا آخری پرسہ۔ اس انداز سے دو کہ اگر محرم میں کوئی کمی رہی ہو، جیسے عبادتوں کی قضا کرتے ہو نا، آج عزاداری کی بھی قضا کر لو۔ قضا یہ ہے کہ اگر حق ادا نہ ہوا تو آج رو کر پرسہ دو۔ پرسہ کیا دینا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ذرا ان سے یہ کہہ دو کہ لوٹا ہوا سامان دیا جائے۔ لوٹے ہوئے سامان کو جب کہا گیا نا، عزادار یزید نے کہا میں کیا کہوں، میں کہاں سے لاؤں وہ لوٹا ہوا سامان؟ کوئی اسکلان سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے کیسے لوٹا ہوا سامان دوں؟ لیکن اگر سید سجاد کہو تو میں اس کی قیمت دے دوں۔ جب یزید نے کہا نا میں اس کی قیمت دے دوں، میں نے آج ہی روایت میں یہ جملے پڑھے اور تڑپتا رہا۔ ایک دفعہ پلٹ کر جملہ جو روایت میں نے پڑھا اس کو پڑھنے جاؤ۔ ایک جملہ میرے مولا سید سجاد نے کہا اور یزید تو میری دادی زہرا کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ تو دادی زہرا کی چادر کی قیمت کیا دے گا؟ ارے وہ چادریں تو طہیر ہے جو جلی ہوئی تیرے پاس ہے۔ آزادارو یہ میرے مولا نے کہا، اور اس کے بعد کہا تو اس مامے کی کیا قیمت دے گا؟ ارے یہ میرے دادا علی کا ماما ہے۔ اجرکم اللہ،
बस बस मैंने मुख्तसर किया। उसके बाद शुहदा के सर आए, एक एक सर आता रहा, बीबियां लेती रही। यहाँ पर बहुत तौलानी मुसाइब है, बस इतना ही कहता हूँ, जब सर आते रहे बीबियां एक एक करके लेती रही। लेकिन जब 2 सर आए हैं ना, 2 सर आए, किसी बीबी ने बढ़कर आगे उस सर को ना लिया। आप सोच रहे हैं वो कौन से सर है? जब 2 सरों को ना लिया, किसी शाम की खातून ने कहा क्या इनकी मां मर गई है? इनकी मां मर गई है? कहा नहीं, ये दुखियारी जिंदा है। अरे ज़ैनब जिंदा है, अरे वो अकबर का मातम करेगी। अरे सरों को ना लिया, आजादा है। उसके बाद बहरहाल ये है कि कारवा वहां से अलविदा होकर एक मर्तबा कहा हम वापस जिंदान से होकर जाना चाहते हैं, हम जिंदान से होकर जाना चाहते हैं। किसी ने पूछा क्यों जाना चाहते? कहा वहां पर हमारे हुसैन की आखिरी निशानी मौजूद है, हम उस निशानी से होकर जाना चाहते हैं। इस जगह पर उलमा बयान फरमाते, एक मत आपके सैयद सज्जाद आए ना, आने के बाद अपने आप को सकीना की कब्र पर गिरा के एक जुमला कहा सकीना उठो, भाई के हाथ खुले हुए। अजरुकुम अल्लाह, अगर थके तो यहाँ बस कर देता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आखिरी पुरसा है, किसी के आंसू रुकने नहीं चाहिए। अज़ादा ने एक मर्तबा कहा सकीना उठो, भाई के हाथ खुले हुए हैं। अरे तुझे सबसे ज्यादा ये तमन्ना थी ना हम कब मदीने जाएंगे, आज मदीने जा रहे हैं। अज़ादार हो, बस इसके बाद एक मर्तबा अलविदा किया। हाँ, उधर से भी क्या मुसीबतें हैं, बहुत सारी मुसीबतों की मुनासबतें हैं। बस अज़ादार थोड़ा सा हौसला तो मैं यहाँ पर रुक कर एक दूसरी रिवायत को पढ़ूं और फिर आखिरी इंशाअल्लाह ताला फिर पुरसा होगा। रिवायत के ये जुमले हैं कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो हदीस किस्सा के रावी है ना, वो वहां से चले सफर में, इनके साथ आतिया नामी एक शख्सियत है, वो भी साथ चले। ये ताबईन में से है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब में से है, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी और आतिया, और एक रिवायत के मुताबिक उनका गुलाम। तो बहरहाल ये है कि करबला पहुंचे। करबला पहुंचने के बाद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी आंखों से नाबीना हो चुके थे, ज़ईफ हो चुके थे, लेकिन अपने एक मर्तबा अतिया को कहा कि जिस वक्त मंजिल करीब आए ना मुझे जरा बता देना। उससे पहले जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने गुस्ल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया। गुस्ल करने के बाद जो ही कब्र के पास पहुंचे, एक मर्तबा अतिया ने कहा मौला की कब्र आ गई है। रिवायत की जो जुमले हैं, एक मर्तबा जाबिर ने 3 मर्तबा आवाज को बुलंद करके कहा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और फिर सुनोगे उसके बाद जो जुमला का है तड़पाने के लिए बहुत बड़ा जुमला फरमाया आज युजीबो ला युजीबा हबीबा, ऐ हबीब क्या अपने बचपन के दोस्त को जवाब नहीं दोगे? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम जवाब नहीं दोगे? ये कहना था। एक मर्तबा खुद ही जाबिर अपने आप से कहता है ये मुझे कैसे जवाब देगा? अरे इसका तन तो यहाँ पर है, अरे इसका सालों के नेज़ा पर है, ये जवाब कैसे देगा? अज़ादा उसके बाद एक मर्तबा यही जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बेहोश हो गए। लेकिन मैं कहूँगा जाबिर तू खुश नसीब है, तुम्हारे ऊपर पानी छिड़का गया, तू होश में आ गया। लेकिन जब सैयद सज्जाद बेहोश हुए कोई पानी छिड़कने वाला नहीं था। अजरुकुम अल्लाह। उसके बाद एक मर्तबा अतिया ने शाम की तरफ से किसी शय को आते हुए देखा, बस समझ गए ना, करीब हो गए, जेलों आ गया ना। हाँ, ज्यादा किसी को आते हुए देखा, जाबिर को जाकर बताया। जाबिर ने ये कहा कि जाओ देखो, अगर इब्ने ज़ियाद की फौज हो तो तब भी मुझे बताना, और अगर सैयद सज्जाद हो तब भी मुझे बताना। एक मर्तबा जो ही करीब पहुंचे, मालूम हुआ सैयद सज्जाद अरे फूफी के साथ करबला में आए हैं। अब जो ही करबला में आए, एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद ने आगे बढ़ के जुमला कहा अंता जाबिर, क्या तू जाबिर है? ये कहना था। जाबिर ने जो पलट कर कहा हाँ मौला मैं ही जाबिर हूँ। फिर उसके बाद सुनोगे जो बरसिया मेरे मौला सैयद सज्जाद ने पढ़ा है, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी मेरे मौला ने
زبان سے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ کہا یا جابر ہاؤنا واللہ کو تیرا رجال ہونا. جابر میں تمہیں کیا بتاؤں یہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا, یا عباس کے بازو کٹے, یا اکبر کے نیزہ لگا. عجب سبحان اللہ. میں نے کہا آخری پوچھنے پر پہنچ گئے نا. ایک مرتبہ کہا کوٹیلا رجال ہونا ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا, وصوبے ہاتھ فعال ہونا ہمارے بچوں کو تیرے ستم مار کے ذبح کیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور یہیں پر جملہ میرے مولا کا مرثیہ ختم نہیں ہوا اور اس کے بعد فرمایا وصوبہ نساؤنا. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شام غریبہ کو ہماری چادریں لوٹی گئی. ارے ہماری چادریں لوٹی گئی. وحرقت خیامنا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیموں کو آگ لگا دی گئی. ارے میرے مولا مرثیہ پڑھتے جا رہے لیکن آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بی بی اپنے بھائی کے قبر پر آئی اور آ کر جو گریہ کرنا شروع کیا. لیکن عزادارو تڑپنے کے لیے جملہ کافی ہے. جب آئی ہوگی نا تو اپنے آپ کو قبر پر گرایا ہوگا. لیکن آیت اللہ جوادی عملی یہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ جب بی بی جا رہی تھی. انتظار کے ساتھ اس جملے کو سن لینا. آیت اللہ جوادی عاملی ایک فقیر یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں جب بی بی جا رہی تھی, پہلا جملہ آپ نے سنا ہوا ہے, اور وہ بی بی کیا کہہ رہی تھی 11 محرم کو جب مقتل میں آئی تھی نا تو ایک جملہ دے کر کہا تھا انتا اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے. یعنی کیا کہا کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے. بی بی نے ایک بار جملے میں پورا مرثیہ پڑھا تھا یعنی تو ہی میرے نبوت کا سوار ہے, تو ہی میرا ماں جایا ہے. لیکن آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں عجب نہیں اس وقت حسین کی آواز آئی ہو کیا تو ہی میری بہن زینب, کیا تو ہی میری بہن زینب ہے جس کا سر سفید ہو گیا, کمر جھک گئی, ضعیفہ ہو گئی, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. ارے کیا تو ہی میری بہن ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. ساتھ تابوت کا ہے نا تو تابوت کے لیے چلے سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. تابوت کے لیے فقط ایک جملہ ہے, مولا کی قربانی ہے. یہ شہید کیسے ہوئے ہیں, شہید کسی کی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ منظر کیا تھا جس کو لہو میں بھی لکھا ہے, سمندر کی کتابوں میں لکھا ہے. بی بی نے کیا دیکھا الشبر جالس علی صدری, شبر سینے پر سوار ہے. چاہتا تھا حسین کے سر کو قلم کرے اور بہن کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ عمر سعد کی طرف پلٹ کر کہا اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جا رہا ہے ہمارا جا رہا ہے. لیکن جب زلجلہ واپس آیا تو بی بی سکینہ نے بڑھ کر آگے ایک ہی جملہ کہا کیا جواب ہو ابھی ہر سوکیا ابھی اب قدرہ دشانہ. اے میرے بابا کے زلجلہ بس مجھے یہ بتا دے میرے بابا کو آخری وقت پانی پلا کے مارا یا پیاسا مارا گیا. ارے میرا مولا حسین جینے کا بھوگا پیاسا ماتم حسین.